یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو لازمی طور پر اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے، اور محبوب سے تو ضرور ہوتی ہے، اس کے در و دیوار سے، اس کی گلی، اس کے راستوں سے، اس کے شہر سے، اس شہر کے پتھر اور مٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، بلکہ اس شہر کے کتے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کے لوازمات میں سے ہے کہ محبوب کی ہر چیز ہی پیاری لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل نہیں، رہتا ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی کی محبت کے بغیر انسان مومن نہیں رہتا، بے ایمان رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہو، آپ کے صحابہ سے محبت ہو، آپ کے آثار سے محبت ہو، آپ کے تبرکات سے محبت ہو، اور خصوصاً اہل بیت تو گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اہل بیت ازواج کو بھی کہتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی کہتے ہیں، اور اہل بیت اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان سے محبت لازمی ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ اور جو ہمارے نبی کا خون ہے، ہمارے نبی کا خون ہے، جو ہمارے نبی کے جسم کے گویا اعضائے شریفہ ہیں، ان سے محبت تو ہونی چاہیے۔ لیکن محبت موقوف ہے معرفت پر، پہچان نہ ہو تو محبت کیسے ہوگی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میری ماں ہے تو وہ کیسے محبت کرے گا؟ پتہ تو چلے کہ ماں ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ضروری، محبت کے لیے ان کی معرفت ضروری، معرفت کے لیے ان کے تذکرے ضروری۔ تذکرے نہیں ہوں گے تو معرفت کیسے ہوگی؟ آج ہمارے معاشرے سے اہل بیت کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، اکا دکا کہیں ہوں تو ہوں، ورنہ عام طور سے نظر نہیں آتے، نہ خانقاہوں میں، نہ ممبروں پر، نہ مصلوں پر۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے تذکرے زندہ کیے جائیں، اور یہ جو عملی طور پر، قولی طور پر نہیں، عقیدتاً نہیں، عملی طور پر جو ایک تقسیم سی ہو گئی ہے کہ جی اہل بیت کے تذکرے وہاں، صحابہ کے تذکرے یہاں، یہ عملی جو تقسیم ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہاں صحابہ کے بھی تذکرے، یہاں اہل بیت کے بھی تذکرے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، سارے ہمارے ہیں۔
یہ تفریق اور تقسیم ختم ہونی چاہیے، ورنہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر آپ سے برگشتہ ہو جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو قوم ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتی، اور برگشتہ کوئی نہ بھی ہو، حق تو ہے نا ان کا ہم پر، ان کے تذکروں کو زندہ کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے ان کا۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب۔ آپ میں سے بہت ساروں نے ان کا نام گرامی سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ، بڑے اللہ والے تھے، اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کی ان سے بہت محبت تھی، ان کو حاجی صاحب سے، حاجی صاحب کو ان سے بہت محبت تھی آپس میں۔ میرے بھائی جان حضرت حاجی صاحب، حضرت نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہوئے، مجھے نہیں بتایا انہوں نے، مجھے حاجی صاحب نے بتایا۔ میں جا رہا تھا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ ساتھ لے کے چلتے گئے محراب کی طرف، کافی فاصلہ تھا، اور راستے میں فرمانے لگے، بھائی تمہارا بھائی نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہو کے گیا ہے، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، یوں کہتے کہتے محراب تک لے گئے مجھے۔ تو حضرت نفیس شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر اہل بیت کے تذکروں کو عام کرنے کا آج کل غلبہ ہے، یہ فرماتے تھے، مجھ پر اہل بیت کے تذکروں کو عام کرنے کا آج کل غلبہ ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اہل بیت کے تذکرے عام کرنے میں مجبور ہوں، بلکہ اور وضاحت سے کہوں تو اہل بیت کے تذکروں کو عام کرنے پر میں مامور ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کو زندہ کرو۔ یہ حضرت نفیس شاہ صاحب کی بات ہے۔ تو اسی بنیاد پہ اہل بیت کے تذکرے شروع ہوئے تھے پہلے دن سے، عشاء کے بعد۔ پہلے ہم نے اپنی ماؤں کا تذکرہ کیا، ازواج مطہرات کا، پھر اس کے بعد جن پر خصوصی طور پر اہل بیت کا لفظ اصطلاح میں بولا جاتا ہے، یعنی حضرت علی، حضرت ام فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین، پھر ان کا تذکرہ ہوا۔ اب ان کی اولاد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب مجھے بڑی ٹینشن ہے کہ کل ختم قرآن ہے، تذکرہ تو بھی بہت باقی ہے، لیکن بس اب جو اللہ کو منظور، ہم کوشش کریں گے اس کو اجمالی اور مختصر کرنے کی، تفصیل میں نہ جائیں، لیکن موٹا موٹا تعارف تو ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں اور یہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو چکا، ایک دو باتیں ان کی بعد میں ذہن میں آئیں، کل ذہن میں نہیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار اور فرما بردار اور بڑے باادب تھے امام زین العابدین۔ زندگی بھر ان کا معمول یہ رہا کہ اپنی والدہ کے روزانہ پاؤں دھوتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے۔
یہ معمول ان کا زندگی بھر رہا۔ دوسرا معمول ان کا زندگی بھر یہ رہا کہ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی۔ کسی نے پوچھا کہ محبت تو اتنی ہے کہ آپ پاؤں دھو کے پیتے ہیں، کھانا ساتھ نہیں بیٹھ کے کھاتے؟ تو فرماتے تھے کھانا ساتھ بیٹھ کے اس لیے نہیں کھاتا کہ ایسے نہ ہو کہ پلیٹ میں کوئی بوٹری امی کو پسند آ رہی ہو، امی کا دل اس کی طرف ہو اور میں اسے پہلے ہی وہ اٹھا لوں اور میری والدہ کو اس سے اذیت ہو، تو میں اس احتیاط کی وجہ سے بیٹھتے ہی نہیں ہوں۔ اور فرما بردار ایسے تھے کہ جب ان کی والدہ ان کو بلاتیں اور کوئی کام فرماتیں تو یہ جی 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 کہہ کے فوراً دوڑ لگاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا کہ وہ بات سمجھ میں نہ آتی، لیکن دوبارہ پوچھنے کی ماں کو زحمت نہ دیتے کہ امی کیا کہا، ذرا زور سے کہیں، ایسے نہیں، فوراً جی 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 کہہ کے باہر آتے، پھر خادمہ سے بلاتے، میں تو سمجھا نہیں امی نے کیا فرمایا، آپ نے کچھ سمجھا تو آپ مجھے بتا دیں۔ چنانچہ وہ سمجھاتی، پھر جا کے وہ کام کر کے آتے، لیکن اتنی بھی ماں کو زحمت نہ دیتے کہ دوبارہ پوچھ لے کہ امی میں سمجھا نہیں، دوبارہ کہیں گی اس بات کو۔ اتنے فرما بردار اور اتنے با ادب اور اتنے خدمت گزار تھے۔ اس لیے 2 دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے، عبادت کا عنوان ہو اور اہل بیت کا تذکرہ ہی نہ ہو تو یہ عبادت کے عنوان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ناس پاسی اور بے وفائی ہے۔ سخاوت کا عنوان ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ سخاوت کا عنوان بھی ناقص رہ جاتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہ بے وفائی ہے۔ تقویٰ کا عنوان ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ تقویٰ کا عنوان ناقص رہے گا اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہ بے وفائی رہے گی۔ اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر فن مولا ہیں، ہر میدان میں یہ آگے ہیں، ہر میدان میں یہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ بس ہم ان کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، ان کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری خانقاہوں میں حضرت جنید کا تذکرہ آتا ہے، حضرت شبلی کا تذکرہ آتا ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کا تذکرہ نہیں آتا، حالانکہ یہ ان دونوں سے بہت بڑے ہیں۔ ہماری خانقاہوں میں حضرت فضیل بن ایاس اور حضرت با یزید بستامی کے تو تذکرے ہوتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کاظم کے اور حضرت امام باقر کے اور امام زین العابدین کے تذکرے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ شخصیات ان کو بہت اونچی ہیں ان سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنیں، پڑھیں، ان کے تذکرے عام کریں۔ یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ سارے یہاں سے اہل بیت کی محبت کو سینے میں بھر کے لے جائیں نا تو ہم کہیں گے کہ یہ 17 دن کا آپس کا مل بیٹھنا وصول ہو گیا۔ یہ بات پہلے عرض کر دی تھی، لیکن کئی سارے نئے بعد میں ساتھی تشریف لائے ہیں، اس لیے اس کو میں دہرا دیتا ہوں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب پر اہل بیت کی محبت کا بہت غلبہ تھا، مخدوم عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کا ایمان پر خاتمے میں بڑا زبردست دخل ہے۔ اہل بیت سے سچی محبت ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر انسان ایمان سے محروم ہو جائے۔ حسن خاتمہ میں
اہل بیت کے ساتھ محبت کا بڑا گہرا دخل ہے۔ چنانچہ امام ربانی فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ سکرات میں تھے تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، اچھا حضرت امام ربانی کے جو والد صاحب تھے وہ ایک شعر بہت کثرت سے پڑھتے تھے، ہم بچپن میں سنتے تھے، ہمارے مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ نقش بندی تھے تو وہ یہ شعر ہر دعا میں پڑھتے تھے، بچپن سے ہم نے سنا تھا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے۔ بعد میں جب امام ربانی کی سوانح عمری پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ تو امام ربانی کے والد صاحب کا شعر ہے۔ وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اے اللہ تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو آپ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کا ایمان پر خاتمے میں بڑا دخل ہے، تو اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اس وقت تو میں اہل بیت کی محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔ امام ربانی کے والد صاحب، اس وقت تو میں اہل بیت کی محبت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت دے دے اور ہمیں ان کا غلام بنا دے۔ امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن سے کام لیا اور سب سے زیادہ جو مقبول ہوئے اور جن سے بہت دین پھیلا، لوگوں کو بہت روشنی ملی، لوگوں کو ہدایت ملی اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کے وہ مقتدا بنے جس کی وجہ سے ان کو امام کہا جاتا ہے، وہ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام زید۔ محمد کا لقب تھا الباقر، محمد الباقر، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے۔ 10 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں سے اللہ نے زیادہ کام لیا اور یہ اپنے دور کے بڑے امام اور مقتدا بنے۔ حضرت امام باقر ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے سن 57 ہجری کی، 50 اور 7 57 ہجری کی، اور ان کی جو شادی ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی ام فروہ، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ بیٹی تھیں حضرت قاسم کی، وہ بیٹے تھے محمد بن ابی بکر کے، اور ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق سے 2 رشتے رکھتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے نانا بھی تھے، دادا بھی تھے۔ نانا ایسے تھے کہ ان کی والدہ کا نام تھا اسما، وہ بیٹی تھی حضرت عبد الرحمن اور وہ بیٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی کی بیٹی ہیں، یعنی نواسی ہوئی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ان کے نانا بھی ہوئے اور پوتی بھی ہیں، اس طرح سے کہ یہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں اور حضرت قاسم حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، اور یہ قاسم وہی ہیں جن کا نام ہمارا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے یہ نسبت ملی حضرت ابوبکر صدیق کو، اور ان سے ملی حضرت سلمان فارسی کو، اور ان سے ملی حضرت قاسم کو، ان سے ملی حضرت امام جعفر صادق کو، اور یوں آگے تک۔ تو حضرت امام باقر کی اہلیہ کا نام ام فروہ ہے۔
ان کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دیں۔ ایک بیٹے کا نام جعفر، ایک کا عبداللہ، ایک کا ابراہیم، ایک کا علی، اور 2 بیٹیاں دیں، ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام سلمہ۔ ان کے جو بیٹے تھے نا 4، امام باقر کے جو 4 بیٹے تھے، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ حضرت جعفر سے لیا۔ ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ امام باقر بچپن میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور بڑے بڑے حضرات سے علم حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور ان کے اپنے والد امام زین العابدین ہیں، جو اپنے زمانے کے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور علوم میں بڑے ماہر شمار ہوتے تھے۔ اور حضرت سعید بن مسیب بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت امام باقر کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑے بڑے لوگ ہیں۔ امام زہری، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث کی تدوین کی۔ امام زہری، یہ امام باقر کے شاگرد۔ امام زہری کو طلبہ جانتے ہیں، امام باقر کو نہیں جانتے۔ ہر دور حدیث کا طالب علم امام زہری کے نام سے واقف ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ زہری فیض کہاں سے لیا انہوں نے۔ تو ان کے شاگردوں میں امام زہری، امام ربیعۃ الرائے، یہ امام مالک کے بھی استاد ہیں۔ ربیعۃ الرائے، یہ وہ جو مجاہد کا واقعہ ہم تبلیغ میں سنتے ہیں نا، حضرت فروخ، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ امام اوزاعی، اتنے بڑے عالم، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ ان کے شاگرد ہیں، چھوٹے سے شاگرد ہیں، وہ تو ان کے بیٹے کے بھی شاگرد ہیں، لیکن ان کے بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت زید، کافی فرق تھا عمر میں، کافی بڑا فرق تھا۔ یہ دونوں جب آپس میں علمی گفتگو کرتے تھے نا، تو لوگ فوراً دوات اور قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ بھائی اب جو علوم جھاڑیں گے اپنی زبانوں سے، فوراً انہیں درج کیا جائے۔ اتنے بڑے عالم تھے یہ دونوں بھائی۔ ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک آیا ہوا تھا حج پہ، تو ہشام کے پاس حضرت نافع، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ہشام سے کہنے لگے، حضرت سنائے کہ یہاں امام محمد باقر بھی ہیں، تو میں ذرا ان سے کچھ مل کے آ جاؤں، کچھ علمی استفادہ کر لوں گا۔ امیر المومنین سے کہا، ہشام سے، تو ہشام نے کہا، ہاں ایسے سوال کرنا کہ پھنساؤ اسے، ایسے سوال کرنا کہ پھنسا دینا اس کو، تاکہ اس کی دھاک لوگوں میں نہ بیٹھے۔ چنانچہ حضرت نافع، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، شاگرد بھی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کئی سارے سوالات جو ان کے ذہن میں تھے آ کے کیے، لیکن ان کے جوابات سن کے وہ دنگ رہ گئے۔ اب ہشام بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، اب آئے گا سنائے گا خوشخبری کہ میں نے لاجواب کر دیا، آتا ہی نہیں تھا کچھ ان کو، جو کہ نافع تو بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب یہ نافع واپس آئے تو ہشام نے کہا، ہاں بھائی کیا ہوا، کچھ سناؤ کارگزاری۔ کہا، واللہ انہ اعلم الناس وابن رسول اللہ حقا، اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑا عالم نہیں ہوگا کوئی، اور وہ واقعی اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ ہشام نے جب دیکھا یہ بنو امیہ کے جو بادشاہ ہیں، یزید سے لے کے آگے تک، ان کو ہمیشہ یہ پریشانی رہتی تھی کہ یہ جو اہل بیت ہیں، یہ جو آل علی ہیں، کہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ نہ جائے،
کہیں یہ بغاوت نہ کر لیں، کہیں یہ ہمارا تخت ہم سے چھن نہ جائے، کہیں یہ کرسی ہم سے چلی نہ جائے۔ ہر وقت ان کو یہ ٹینشن رہتی تھی۔ چنانچہ اسی ٹینشن میں ہشام بن عبد الملک نے حضرت امام باقر کو بلوایا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ بھائی ہمیں آپ پہ اطمینان نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جیل میں ڈال دیا۔ اب بادشاہ کو کون پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی وجہ بھی ہے یا نہیں؟ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ جیل میں گئے تو پھول تو ہر جگہ خوشبو پھیلاتا ہے، چراغ تو ہر جگہ روشنی پھیلاتا ہے۔ جب یہ جیل میں ڈالے گئے تو جتنے قیدی تھے وہ سارے ان کے قریب ہو گئے، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، گرویدہ ہو گئے سارے کے سارے۔ اب ہشام کو پھر تکلیف شروع ہو گئی، بھئی اس نے تو جیل میں بھی اپنا حلقہ بنا لیا، ان کا نکالو اس کو یہاں سے، بھیج دو اس کو مدینے، یہ کام خراب کرے گا۔ لیکن ہشام نے پوری سلطنت دمشق سے لے کے مدینے تک پوری سلطنت میں اعلان کرایا کہ محمد باقر اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ جہاں سے گزریں کسی نے نہ ان کو کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے، جہاں یہ جائیں وہاں سے دکانوں کو بند کرنا ہے تاکہ یہ راستے میں ہی بھوکے اور پیاسے مر جائیں۔ چنانچہ یہ چند لوگ تھے، اسی طرح چلتے 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 چلتے، نہ کھانا نہ پانی، جہاں سے گزرتے دکانیں بند، بالکل کرفیو کی طرح سما، نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام، اور یہ علاقے بھی ایسے ہی ہیں ریگستانی۔ چنانچہ چلتے 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 جب بھوک کی انتہا ہو گئی، پیاس کی انتہا ہو گئی، تو امام باقر پہاڑ پہ چڑھے اور فرمانے لگے، لوگو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لوگو میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی نسل میں سے ایک بچا کچا ایک آدمی ہوں، اگر تمہارے اندر کچھ ایمان ہے تو میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے اصل میں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ یہ آواز پہاڑ پہ چڑھ کے اونچی آواز سے کی تو ایک بوڑھا آدمی وہ جلدی سے نکلا اور اپنی قوم اپنے علاقے کے لوگوں سے کہا، اللہ کے بندو یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اب بھی تم نے انہیں کچھ کھانے پینے کو نہ دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس بوڑھے کی اس نصیحت پر ان لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا سامان دیا اور پھر حضرت آگے چلے اور مدینے پہنچے۔ اپنے بیٹے حضرت جعفر سے انہوں نے نصیحت کی اور فرمایا، بیٹا اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت کے کسی عمل کو ہلکا نہ جاننا، شاید اسی سے اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے کہیں نا کہ بھائی، جیسے کہیں کہ جو 3 الماریاں ہیں نا، ان میں سے ایک میں نے رکھی ہے وہ چیز، ایک چیز، تو اب آپ کو تینوں میں ڈھونڈنی پڑے گی نا۔ تینوں میں سے میں نے تو بتایا نہیں کہ کس میں ہے، اب آپ کو تینوں کو چھاننا پڑے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے اپنی رضا اپنی اطاعت میں رکھی ہے، لہذا اللہ کی اطاعت کے کسی چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، شاید جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہوں اسی میں اس نے اپنی رضا رکھی ہو، اور اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں رکھا ہے، لہذا کسی نافرمانی کو ہلکا نہ جاننا، شاید اسی سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے اولیاء کو انہی عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی کی بے قدری نہ کرنا، شاید وہی اللہ کا ولی ہو۔ کتنی اچھی باتیں، یہ 3 باتیں اپنے بیٹے سے فرمائی تھیں۔ اور ایک ان کا ملفوظ یہ بھی ہے کہ بیٹا، پیٹ اور شرمگاہ کی پاک دامنی سے زیادہ بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی پاک دامنی ہے۔
اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ دعا ہے، اور یہ بھی فرماتے تھے آدمی کے معیوب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب سے غافل ہو کر دوسروں کے عیوب ڈھونڈتا پھرے، یہی اس کے معیوب ہونے کے لیے کافی ہے۔ رات کو بہت روتے تھے، ساری رات تہجد پڑھتے تھے، ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور روتے تھے اور یوں کہتے تھے امرتنی فلم اتمر وزجرتنی فلم ازدجر وہذا عبدک بین یدیک ولا اعتذر۔ یا اللہ آپ نے مجھے بہت احکام دیے، میں نے پورے نہیں کیے، آپ نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن میں آپ کی دھمکیوں سے نہ دھمکا اور نہ ڈرا، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں، آپ جو سزا دینا چاہیں آپ کو اس کا حق ہے۔ صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ کون سے ایمان والے؟ فرمانے لگے یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس سے مراد میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، جو ہی آئے نا تو انہوں نے کہا کہ کون ہو بیٹا، کون ہو تم؟ کہنے لگے میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں۔ زین العابدین کا نام علی تھا۔ تو فرمانے لگے مرحبا بک یا ابن اخی، بھتیجے تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، آگے آؤ، یہاں آؤ، پاس بٹھایا۔ پھر دیکھیں ادھر، پھر اپنے ہاتھ سے کرتے کا اوپر والا بٹن کھولا، ان کا حضرت محمد باقر کا اوپر والا بٹن حضرت جابر نے کھولا، پھر نیچے والا بٹن اپنے ہاتھ سے کھولا، پھر ان کے سینے پہ یوں اپنا ہاتھ رکھا، یوں، اور فرمانے لگے کیا کہنے آئے ہو، بولو، کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت امام باقر نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے نانا کے حج کا طریقہ آپ سے سیکھنے آیا ہوں، میرے نانا نے حج کیسے کیا، آپ تو ساتھ تھے، آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے حج کیسے کیا۔ چنانچہ حضور کے حج کا طریقہ حضرت امام محمد الباقر نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے سیکھا۔ اللہ، ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا حضرت زید بن علی، یہ ان سے کافی چھوٹے تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنا فرق ہوا؟ 57 اور 80، 23 سال کا فرق ہوا۔ چونکہ حضرت امام محمد الباقر کے جو بیٹے امام جعفر صادق ہیں وہ بھی 80 کی پیدائش ہیں، یہ بھی 80 کی پیدائش ہے۔ تو ان کا نام زید تھا، زید بن علی، یعنی امام زین العابدین، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہ عجیب ہی تھے، یہ اپنے بڑے بھائی امام محمد الباقر سے بھی آگے کے آدمی تھے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو علم میں ان سے بھی زیادہ کمال دیا تھا، تقوی کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے لے کے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپن سے لے کے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ بچپن سے لے کے، بلوغت نہیں، بچپن سے، فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے، اس وقت سے لے کر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کے آج تک میں نے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، گناہ کوئی نہیں کیا، کوئی بھی گناہ نہیں کیا، کبیرہ شبیرہ نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا۔
بچپن سے، بلوغت سے نہیں، بچپن سے۔ ایک انگوٹھی پہنتے تھے، انگوٹھی، اس پہ کچھ لکھوایا ہوا تھا، کندہ کروایا ہوا تھا، اور وہ لکھائی تھی اصبر تؤجر اصدق تنج، صبر کرو اجر ملے گا، سچ بولا کرو نجات پاؤ گے۔ یہ ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا۔ بچپن میں حفظ کر لیا تھا، والد صاحب سے علم حدیث بھی پڑھا، علم فقہ بھی پڑھی، امام زین العابدین سے علم فقہ بھی ان سے حاصل کیا۔ عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ اہل بیت کا راہب ہے، اراہب اہل البیت، یہ اہل بیت کا راہب ہے۔ اور قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ مشہور تھا ان کا نام مدینے میں حلیف القرآن، یہ قرآن کا دوست ہے۔ کوئی ان کا آ کے پوچھتا نا بھائی زید سے ملنا ہے، کہ کون سا زید؟ چونکہ زید کئی سارے تھے، کون سا زید؟ کہ وہ جو قرآن کا دوست ہے اس سے۔ اساتذہ میں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے جو مین اساتذہ ہیں وہ فقہائے سبعہ ہیں، فقہائے سبعہ۔ طلبہ علماء سمجھتے ہیں کہ مدینے میں 4 بڑے بڑے فقہا تھے مدینے میں، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے فقہا تھے۔ سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، اور عبید اللہ بن عبید اللہ۔ ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام محمد الباقر سے، امام محمد الباقر جو ان سے 23 سال بڑے تھے عمر میں، ان سے کسی نے پوچھا آپ اپنے بھائی زید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی زید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے تم اس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ کس سے بھرا ہوا ہے؟ امام زید۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال ان کی شاگردی اختیار کی، 2 سال ان سے علم سیکھا۔ ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی ہے جن کا نام حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ، یہ ہمارے نبی کے وہ صحابی ہیں جو دنیا میں سب سے آخر میں گئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی کے صحابہ میں سے جن کا انتقال ہوا ہے وہ یہ ہیں، حضرت ابو طفیل۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے، اور فرماتے تھے جو حضرت صدیق سے بیزار ہے وہ حضرت علی سے بھی بیزار ہے، اور فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر میرے دل میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ذرہ برابر بھی میل ہو، محبت نہ ہو، تو اللہ مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ اتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کسی نے پوچھا یہ شاکرین سے کون مراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان قریب اللہ شاکرین کو جزا دے گا۔ شاکرین کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ عالم اتنے بڑے تھے کہ امام شعبی بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ولدت النساء افضل من زید بن علی، کسی عورت نے زید بن علی سے افضل بچہ نہیں جنا اپنے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں تقوی، طہارت، عبادت اور سخاوت جیسی صفات سے مالا مال کیا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت بھی اتنی دی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ بنو ہاشم اور قریش میں زید بن علی پر فصاحت ختم ہے، اس سے بڑا کوئی فصیح ہے ہی نہیں، اتنے فصیح تھے۔
ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس کا ایک گورنر تھا خالد القصری، کوفہ کا گورنر تھا یہ۔ تو ہشام بن عبد الملک نے اس کو کسی وجہ سے معزول کر دیا، آپس کا کوئی مسئلہ تھا، آزاد اس کو معزول کر دیا۔ اس کی بجائے اس نے یوسف ثقفی کو گورنر بنا دیا کوفہ کا۔ آپ لوگ تھک تو نہیں رہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ تو یوسف ثقفی کو اس نے گورنر بنا دیا۔ یہ جو خالد قصری تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے معزول تو کر ہی دیا ہے، اب جاتے جاتے کوئی ایسا میں کوئی فتنہ برپا کروں کہ یہ بادشاہ اور یہ آپس میں مسائل ہی رہیں۔ اب اس نے سوچا کہ بادشاہ کے ساتھ مسائل کس کی طرف سے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، آل علی اور بنو امیہ کی نہیں لگتی۔ چنانچہ وہ آیا یوسف ثقفی کے پاس، جس کو اس کی جگہ گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے کہا یار میں بہت پریشان ہوں، معزول تو ہو گیا، اب میں نے بہت ساری ایک رقم، بھاری رقم دی ہوئی تھی زید بن علی کو، وہ کھا گیا ہے امانت میری، یار یہ تو دلواؤ مجھے، مہربانی کرو، معزول تو میں ہو ہی گیا، تو کم از کم رقم تو دلواؤ میری۔ ان کا اچھا چلو بات کرتے ہیں ہشام سے۔ اس نے ہشام سے بات کی۔ ہشام نے کہا زید بن علی کو پکڑ کے دمشق بھیج دیا جائے۔ جب حضرت زید بن علی کو مدینے سے اٹھا کر دمشق پہنچایا گیا، اور حضرت زید بن علی خوبصورت بھی بہت تھے، کورے چٹے، لمبا قد، خوبصورت زلفیں۔ جب یہ سامنے آئے تو ہشام نے کہا یار یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ کیسے پیسے کھائے گا، چہرہ تو دیکھو کیسا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں پیسے کو کیا کروں گا۔ فوراً ہشام کو یقین آ گیا، اس نے انعام اکرام دے کے کہا پھر ایسے کریں، اب آپ کوفہ سے ہوتے جائیں، ذرا یوسف ثقفی کو بھی اطمینان دلاتے جائیں۔ چنانچہ وہاں سے یہ کوفہ تشریف لائے، یوسف ثقفی کے سامنے پیش کیے گئے۔ یوسف ثقفی نے دیکھا یار یہ آدمی کیسے غلط ہو سکتا ہے، یار یہ خالد خدا کی اس پہ مار ہو، ایسے آدمی پہ الزام لگا رہا ہے۔ چنانچہ ان کا جی میری طرف سے آپ بری ہیں۔ حضرت زید نے کہا کہ چلو ہم بھی یہیں رہ لیتے ہیں اب۔ چنانچہ وہ کوفہ میں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ وقت ٹھہرے وہاں پہ تو ہشام کو مروڑ شروع ہو گئے۔ اب یہ آل علی میں سے ایک ٹھہر گیا ہے کوفہ میں، کوفہ میں پہلے بھی حضرت علی کا اثر ہے، تو اس کے ساتھ کچھ لوگ مل گئے، بغاوت ہو جائے گی۔ تو یوسف ثقفی سے کہا بھائی یہ جو ٹھہرا ہوا ہے نا یہاں پہ زید، مہربانی کر کے اس کو مدینے روانہ کرو۔ چنانچہ حکم آیا کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ حضرت زید بن علی نے کہا بہت اچھا، چلے جاؤں گا مدینہ، ہمیں کیا ہے۔ یہ نکلے، راستے میں ایک جگہ ہے قادسیہ، جب وہاں پہنچے تو ایک وفد شیعوں کا، شیعہ حضرات کا ایک وفد جو کوفہ کے رہنے والے تھے، اپنے آپ کو حضرت علی کا عاشق اور دیوانہ کہتے تھے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے آپ امت کو اسی حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بنو امیہ نے کیا حشر کیا ہوا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنے حقوق دبائے جا رہے ہیں۔ کہ پھر میں کیا کروں؟ کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، آپ نسب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی، طہارت، شرافت، ہر اعتبار سے آپ لائق ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، 1,00,000 آدمی اپنی تلواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنے آدمی؟ ان کا بھائی مشکل ہے، ان کا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اگر آپ نے ہماری بات کو نہ مانا آپ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یوں کہہ کے ان کو زبردستی لے آئے یہاں۔ چنانچہ حضرت زید بن علی نے خفیہ طور پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ بیعت کس پہ لیتے تھے؟ بیعت اس پہ لیتے تھے کہ اللہ اور اس کے نبی کے احکام کو نافذ کرنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، یہ ان کی بیعت تھی۔
چنانچہ لوگ بیعت ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے، ہوتے چلے گئے۔ کوفہ ہی کا ایک آدمی، اس نے جا کے ہشام بن عبد الملک کو مخبری کر دی کہ یہ کام چل رہا ہے وہاں پہ۔ اچھا، بہت اچھا، بڑے انعام اکرام دے دیے اس کو۔ چنانچہ ہشام نے لشکر تیار کیا، بہت بھاری لشکر مقابلے کے لیے آیا۔ ادھر جب پتہ چلا کہ مخبری ہو گئی ہے تو اب مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب جب مقابلے کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو حضرت زید کے پاس وہ جو 1,00,000 آدمی تھے، ان کے جو بڑے بڑے تھے، ان کا ایک وفد آیا۔ کہا جی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب بات کرنی تھی تو پہلے کر لیتے، آج کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ کہ آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں اور اللہ ان کو مغفرت کے کمالات عطا فرمائے۔ میں نے اپنے اہل بیت میں سے کسی سے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی، ہمیشہ سب کو ان کی تعریف کرتے ہی دیکھا ہے، میں بھی انہی کی تعریف کرتا ہوں۔ ان کا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ساتھ چاہیے نا تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت زید فرمانے لگے میں اس سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہے، میں ان سے نہیں، میں ابو بکر عمر سے بیزار نہیں ہوں، میں ان سے بری نہیں ہوں، میں ان سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہیں۔ جب یوں کہا تو وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جی پھر ہم اپنی بیعت کو توڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ سیم وہی ہوا جو حضرت امام حسین کے ساتھ۔ جب انہوں نے یوں کہا نا تو آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الرافضہ، چلے جاؤ یہاں سے، تم تو رافضی ہو۔ یہاں سے نام پڑا رافضہ کا۔ جو حضرت زید کو چھوڑ گئے وہ رافضی کہلائے، جو حضرت زید کے ساتھ رہے وہ زیدی کہلائے۔ زیدی، ہمارے ہاں زیدی نہیں ہیں، یمن میں بہت زیدی ہیں۔ ہم لوگ یمن گئے تو وہاں بہت مسجدیں تھیں زیدیوں کی، اور وہ حضرت ابو بکر کی شان بھی بہت بیان کرتے تھے، حضرت عمر کی شان بھی بہت بیان کرتے تھے۔ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی کوئی فرق نہیں تھا کوئی زیادہ۔ بس پھر کیا تھا، ہشام بن عبد الملک کا جو لشکر آیا تھا وہ تو آیا تھا 1,00,000 سے لڑنے کے لیے، ادھر تو اکثر تو الگ ہو گئے، تھوڑے سے رہ گئے۔ مقابلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت زید زخمی ہو گئے، ان کو چھپا لیا گیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر ان کو ایک نالے میں جہاں سے بارش کا پانی بہے اس میں ان کو دفن، چھپکے سے رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک غلام کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے ہشام کو بتا دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہشام نے ان کی قبر کو کھدوایا اور ان کی مبارک لاش کو نکلوایا، اور جسم مبارک کو نکال کے اس لاش سے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور پھر اس سر مبارک کو دمشق پہنچایا گیا۔ اور دمشق میں جو پورے دمشق کا مرکزی دروازہ تھا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے شہروں کے گیٹ ہوتے تھے، جو مین گیٹ تھا اس پہ ان کے سر مبارک کو لٹکایا گیا۔ ایک عرصے تک سر مبارک لٹکا رہا وہاں۔ پھر اس کے بعد ہشام نے حضرت زید کے مبارک سر کو مدینے بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے 1 دن 1 رات اسے لٹکایا گیا۔ اور پھر وہاں سے مصر بھیجا گیا اس سر مبارک کو، اور وہاں کی مرکزی جامع مسجد کے دروازے پہ اس کو لٹکائے رکھا۔ اور پھر وہاں مصر کے کسی آدمی نے چوری چپ کے وہ سر چرایا
اور کسی گمنام جگہ میں اسے دفن کر دیا۔ یہ کارنامے ہیں ہشام بن عبد الملک کے۔ یہ تو ہوا سر کے ساتھ، جسم کے ساتھ کیا ہوا؟ جسم مبارک جو وہیں رہ گیا تھا کوفہ میں، اس کے کپڑے اتار دیے گئے، اور کپڑے اتار کر اس کو کوفہ میں لٹکایا گیا۔ کتنا عرصہ؟ 3 سال تک۔ کتنا عرصہ؟ 3 سال تک حضرت زید کے جسم کو بالکل ننگا کر کے کوفہ میں لٹکایا گیا، اور اللہ کا کرنا 3 سال میں جسم خراب نہیں ہوا۔ اور انہوں نے تو کپڑے اتار دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا، اس مکڑی نے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایسا گاڑھا جالا تن دیا کہ ان کے سطر کو اس جالے نے چھپا دیا۔ 3 سال تک لٹکا رہا۔ 3 سال کے بعد ہشام مر گیا۔ ہشام کے بعد جو خلیفہ بنا ولید بن یزید بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، اس نے بھی سر مبارک یہ جسم مبارک اتروایا نہیں، اس نے بھی اپنی بادشاہت میں 1 سال لٹکائے رکھا، تو ٹوٹل 4 سال تک حضرت زید بن علی کا جسم مبارک لٹکا رہا سولی پر، اور باقاعدہ مستقل اس پر پہرے تھے، مضبوط پہرے کہ کوئی یہاں آنے نہ پائے، مستقل پہرے تھے۔ اور اس زمانے کے کئی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ایک سے آپ نے فرمایا اہٰذا تفعلون بولدی بعدی، کیا میرے بیٹے کے ساتھ میرے بعد تم یوں کر رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو۔ یہ جو پہرے دار تھے نا، جو کھڑے رہتے تھے ہر وقت کہ کوئی جسم اٹھا کے لے نہ جائے، ان پہرے داروں میں سے ایک نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اس سولی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور آپ غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں یوں کر رہے ہو میرے بچوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے حضرت زید کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا یا بنی یا زید، او میرے چھوٹے بیٹے زید، قتلوک، تجھے قتل کر دیا انہوں نے، قتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل کرے، صلبوک، صلبہم اللہ، انہوں نے تجھے سولی چڑھایا ہے، اللہ ان کو سولی چڑھائے۔ یہ پہرا دینے والوں میں سے، ہشام کے لوگوں میں سے ایک نے خواب میں دیکھا۔ چنانچہ جب 4 سال پورے ہوئے تو ولید بن یزید بن عبد الملک نے اپنے مزید غصے اور بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکم دیا کہ ان کے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ چنانچہ ان کے جسم اطہر کو جلا دیا گیا اور ہوا میں ان کی راکھ کو بھی بکھیر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام حسین بھی ہے، حسین الاصغر۔ ان کے بیٹے عبداللہ وہ کہتے ہیں میں اپنے ابا کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنتا تھا، روتے ہوئے، یا اللہ میرے چچا زید کو ہشام کی رضامندی سے شہید کیا گیا اور سولی چڑھایا گیا، ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا، اے اللہ تو ہشام پر بھی کسی کو مسلط کر، اور اے اللہ جس نے حضرت زید کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا تھا، سر کاٹا تھا، مجھے ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے اس کا، تو دعا میں فرمایا یا اللہ اس نے ان کو قبر سے نکالا، اے اللہ تو اس پر بھی کسی کو مسلط کر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حسین بن امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ حضرت زید کے ساتھ انہوں نے یوں کیا، لیکن اس کے بعد پھر بنو امیہ کی بادشاہت ختم ہوئی،
اس کے بعد ختم ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ بنا ابو العباس صفاح، بنو عباس کا پہلا بادشاہ۔ اس نے کہا بنو امیہ کی قبریں تلاش کرو، چنانچہ ان کی قبریں ڈھونڈی گئیں۔ ہشام کی قبر کو ڈھونڈ لیا گیا اور اس کا جسم نکال کے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا۔ اللہ نے کیا، ذریعہ ابو العباس صفاح بنا۔ اور جن نے جو کچھ کیا، جس نے جسم کو قبر سے نکال کے سر کو تن سے جدا کیا، اس کے جسم کے ابو العباس صفاح نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ملکوں میں بھیج دیے۔ یہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے خاندان کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں ہیں جو تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئی ہیں، اوجھل اور چھپ کے رہ گئی ہیں، جنہیں منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے۔ ان کے بعد اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخصیت کو نمایاں مقام عطا فرمایا، جو کہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام جعفر ہے۔ اے کریم، ان کا نام جعفر ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 8 رمضان کو۔ والد کا نام محمد الباقر ہے، والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نواسی بھی ہیں، پوتی بھی ہیں۔ ان کی والدہ کے حساب سے نواسی ہو گئیں، والد کے حساب سے پوتی ہو گئیں، پڑ پوتی۔ ان کے بیٹے تھے حضرت امام جعفر صادق۔ چونکہ ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق سے 2 طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے بھی۔ ماں پوتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی اور باپ پوتے ہیں، تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے ولدنی ابو بکر الصدیق مرتین، میں 2 طریقے سے ابو بکر کا بیٹا ہوں، 2 طریقے سے مجھے ابو بکر نے جنا ہے، یعنی میں ان کا بیٹا ہوں 2 طریقے سے، والدہ کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی۔ امام جعفر، القاب تو ان کے بہت ہیں، زاہد، عابد، راہب، بہت سارے القاب ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کا جو لقب مشہور ہوا وہ صادق ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ ان کی گھٹی میں تھا، اس لیے ان کو صادق کہا جانے لگا، امام جعفر صادق۔ ان کے 6 بیٹے تھے، اسماعیل، محمد، علی، عبداللہ، اسحاق اور موسیٰ۔ بیٹی کا نام فروہ تھا۔ بچپن میں حفظ کر لیا تھا، اپنے دادا جان یعنی امام زین العابدین سے علم حاصل کیا۔ جب ان کے دادا حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 14 سال تھی۔ اسی طرح انہوں نے علم حدیث اپنے نانا حضرت قاسم سے حاصل کیا، چونکہ حضرت ام فروہ کے والد تھے حضرت قاسم، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت سلمان فارسی کے سے ان کو نسبت ملی ہے۔ ان سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ حضرت قاسم جو ہے نا، یہ فقہائے 7 میں شمار ہوتے تھے، مدینے کے سب سے بڑے عالم جو 7 تھے ان میں۔ علم حاصل کرنے میں انہوں نے اوروں کی طرف بھی رجوع کیا، عطا بن ابی رباح بڑے تابعی ہیں، ان سے بھی علم حاصل کیا، امام زہری سے بھی علم حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے جو غلام حضرت نافع تھے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی عظیم الشان ہیں، امام مالک ان کے شاگرد، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد، سفیان ثوری ان کے شاگرد، سفیان بن عیینہ ان کے شاگرد۔
اب جیسے میں مولانا جمشید صاحب کا بھی شاگرد ہوں، ان کے بیٹے کا بھی شاگرد ہوں بھائی. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے بھی شاگرد تھے، ان کے بھی شاگرد تھے، ہو سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی علم حاصل کیا، لیکن ان سے زیادہ استفادہ کیا. ان کے والد امام محمد باقر سے بھی علم حاصل کیا، اور ان کے چچا حضرت زید سے بھی علم حاصل کیا. 2 سال ان کے پاس گزارے. لیکن امام جعفر صادق کے پاس بھی حاصل کیا، اور 2 سال مسلسل ان کے پاس ٹھہرے رہے. اور ان 2 سالوں میں امام اعظم نے ان سے اتنا استفادہ کیا، علمی بھی اور روحانی بھی، کہ امام اعظم فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے. اچھا، ایک بات بیچ میں رہ گئی، اب ذہن میں آئی. جب امام زید نے خروج کیا نا، امام زید نے خروج کیا ہشام کے خلاف لشکر بنا کے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ان خروج زید یضاہی خروج رسول اللہ یوم بدر، آج حضرت زید کا ہشام کے خلاف میدان میں آنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک قریش مکہ کے خلاف بدر کے دن نکلے تھے. یہ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا. ان خروج زید یضاہی خروج رسول اللہ یوم بدر صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالی امداد کرتے تھے ان کی، بہت، اور بہت سارے فقہا علماء کو تیار کر کے انہوں نے ان کو ان کے لشکر میں شامل کیا، چونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے. یہ بھی سارا نظام کوفہ میں بنایا گیا تھا. اور اسی کی پاداش میں امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور امام اعظم کو زہر دیا گیا، اور امام اعظم جیل میں ہی شہید ہوئے اسی جرم میں. اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید اہل بیت کہا جاتا ہے. شہید اہل بیت. ایک عرب نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، شہید اہل البیت الامام الاعظم. یہ ابھی یاد آئی اس لیے بیچ میں بات کہہ دی. تو حضرت امام جعفر صادق کے یہ شاگرد ہیں سارے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت سفیان ثوری، یہ بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو 2 سال ان کے پاس رہے، ان سے روحانی استفادہ کیا، علمی استفادہ کیا. امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جتنے علماء اور بزرگوں سے ملاقات کی ہے، ان میں سب سے اونچے درجے کے عالم کون ہیں؟ تو فرمانے لگے واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے اپنی زندگی میں جعفر بن محمد، جعفر صادق بن محمد الباقر سے بڑا عالم اور فقیہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت ہوئی تو ان کے حاسدین زیادہ ہو گئے. وہ حاسدین کو کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے آ کے شکایتیں لگائیں حضرت امام جعفر صادق کو. آپ کا شاگرد ہے نا، حدیث کو چھوڑ کے قیاس پہ عمل کرتا ہے. امام صاحب جب حاضر ہوئے اپنے استاد کی خدمت میں مدینہ طیبہ، تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں حدیث پر. تو کہا جی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. کہاں؟ فرمانے لگے اگر میں قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتا تو میں موزوں کے نیچے مسح کرنے کو کہتا، اس لیے کہ میلا تو موزہ نیچے سے ہوتا ہے نا، لیکن میں نے حدیث کو ترجیح دی، اس لیے میرا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مسح اوپر ہوگا. پھر فرمانے لگے
اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا حدیث پر تو میں عورت کو 2 حصے دیتا، مرد کو 1 حصہ دیتا، اس لیے کہ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، تو کمزور کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو 1 حصہ، مرد کو اس کے ڈبل، تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو میں تو قیاس پہ نہیں چلتا ہوں، میں تو قرآن حدیث پہ چلتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق مطمئن ہوئے۔ ان کے ملفوظات میں سے ایک عجیب ملفوظ ہے، فرماتے ہیں بے عمل دائی اس شخص کی طرح سے ہے جو تیر پھینک رہا ہے بغیر کمان کے، اس سے تو بلی بھی نہیں مرے گی۔ یہ اگلی بات تو میں نے کہہ دی۔ اور پھر بالآخر حضرت امام جعفر صادق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عزت تھی ان کے دل میں کہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت ان کے ہونٹ کھلے رہتے تھے، لیکن جب بھی آپ علیہ السلام کا نام آتا تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا، کانپنا شروع ہو جاتے حضور کا نام سنتے ہی۔ زندگی میں کبھی کوئی حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کی۔ امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں ان کو دیکھا، یا تو روزے سے ہوتے، یا نماز میں مشغول ہوتے، یا تلاوت میں مشغول ہوتے۔ کبھی بھی میں نے ان کو فارغ نہیں دیکھا، یا نماز، قرآن اور روزہ۔ اور فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن جتنی مجھے حضرت علی سے شفاعت کی امید ہے ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے، بالکل اسی طرح مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کی امید ہے، اس لیے کہ ان کا تو میں 2 طرح سے بیٹا ہوں۔ تواضع بہت تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے پوچھا آپ کے قبیلے کا سردار کون ہے؟ تو وہ خود سردار تھا، کہنے لگا میں۔ فرمانے لگے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور سردار ہوتا تو میں کا لفظ نہ کہتا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا میں کہہ کر، یہ میں اچھا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ برداشت بھی بہت تھی، ایک دفعہ غلام کو کسی کام سے بھیجا، بہت دیر لگا دی، کہاں چلا گیا؟ تو یہ ڈھونڈنے کے لیے ان کو نکلے، غلام کو گئے تو وہ راستے میں کیا سو رہا ہے، تو پنکھا لے کے اس کے اوپر جھلنے کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو ڈانٹا وانٹا نہیں، فرمانے لگے یہ تو اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ، دن کو بھی سونا رات کو بھی سونا، رات آپ کے لیے ہے دن ہمارے لیے، تو دن آپ کام کر لیا کریں۔ اتنی سی بات کہی اس کو بس۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی اور اسی سے سانس گھٹا اور فوت ہو گیا بیٹا۔ تو وہ لاش ان کے ہاتھ میں پکڑائی گئی، لاش کو ہاتھ میں لیا، آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے سبحان من یقبض اولادنا ولا نزداد له الا حبا، پاک ہے وہ ذات جو ہمارے بچے ہم سے لے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری محبت اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری محبت اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ شقیق بلخی یا حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تھا تو جبل ابی قبیس پہ چڑھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف اور کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنی دفعہ کہا کہ سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رب یا رب یا رب، سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا ربا ہائے میرے رب ہائے میرے رب، سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رحیم، سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا اللہ میرا انگور کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، مجھے انگور تو کھلا، میری چادریں بھی بہت پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں بھی دینا۔ یہ اللہ سے کہا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ جو ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اسی وقت میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے
انگوروں کی ٹوکری، انگوروں کا ٹوکرا اور نئی چادریں رکھی ہوئی ہیں۔ جو ہی یہ پیچھے کو مڑے تو دیکھا کہ انگور بھی پڑے ہوئے ہیں، چادریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے جو ہی ٹوکرے کے سامنے بیٹھے نا اور بسم اللہ پڑھ کے اٹھانے لگے انگور، تو میں جو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا میں بھی بھاگ کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا جی میرا بھی حصہ ہے۔ کہ تمہارا حصہ کیسے؟ کہا آپ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ کہ آ جاؤ بھائی کھا لو۔ لیث بن سعد کہتے ہیں وہ انگور میں نے کھائے، انگور اتنے موٹے موٹے لیکن بیج اس میں نہیں تھا۔ تو معلوم انگور موٹا ہو تو بیج ہوگا، بغیر بیج کے موٹا انگور نہیں ہوتا۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں کا نہیں جنت کا ہے، اور عجیب مزہ تھا اس میں۔ جب انگور کھا چکے تو فرمانے لگے اب آپ نے آمین کہی ہے تو چلو پھر یہ چادریں دو ہیں، ایک آپ لے لو ایک میں لے لوں۔ تو انہوں نے عرض کیا نہیں حضرت چادریں تو آپ ہی پہنیں۔ فرمانے لگے آپ ذرا ایک طرف ہو جائیں میں کپڑے بدل لوں۔ پرانی چادریں اتاری، نئی چادریں پہنی، پرانی چادریں لپیٹ کے ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے اترنے لگے۔ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ اترنے لگے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، اے اللہ کے نبی کے بیٹے یہ پرانی چادریں مجھے دے دے۔ تو میں نے فوراً ان کو پکڑا دی۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، میں نے کہا آپ نے کہا اے اللہ کے نبی کے بیٹے یہ کون ہے؟ کہ آپ جانتے نہیں یہ حضرت جعفر صادق ہے۔ یہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ تو کہاں میں بھی کہوں کہ یہ کون سے درخت کا پھل ہے، یہ کون سے عالی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جعفر منصور جو عباسی بادشاہ تھا اس نے ان کو زہر دلوایا جس سے یہ شہید ہوئے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قبولیت بخشی اور وہ زمانے کے مقتدا بنے، ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے پیچھے لگے اور ان سے انہوں نے علم اور نور حاصل کیا، ان کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ یہ 128 ہجری میں پیدا ہوئے، ابوا مکہ مدینے کے بیچ میں جہاں ہمارے نبی کی امی کا انتقال ہوا، ابوا بستی، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کا اچھا ان کو بھی بہت سارے القاب ملے، جو کہ ساری لائنوں میں یہ ماشاءاللہ ایک نمبر تھے، لیکن زیادہ جو ان کی مشہور ہوئی نسبت وہ کاظم، غصے کو پینے والے، امام موسیٰ کاظم۔ ایک دفعہ ان کی امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو امام صاحب کو دیکھتے ہی فوراً کہنے لگے نعمان فقی آپ تو نہیں؟ نعمان فقی یعنی بڑے عالم، آپ تو نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے کیسے پہچانا؟ تو قرآن کی آیت پڑھی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ نعمان ہوں گے۔ ایسا چہرہ نعمان کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید مدینے آیا سلام پڑھنے کے لیے، روضہ اقدس پہ حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پہ سلام۔ چچا زاد بھائی اس لیے کہا کہ یہ حضرت عباس کی اولاد سے ہے، ہارون حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، تو اس وجہ سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عمی، اپنے آس پاس والوں پہ پتہ نہیں دھاک بٹھانے کے لیے کہ دیکھو میرا حضور سے کیا رشتہ ہے۔ تو اتنے میں حضرت موسیٰ کاظم روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور آ کے کہا السلام علیکہ یا ابت، ابو السلام علیکم۔ تو ایک دم ہارون متوجہ ہوا اور کہا ہاں اصل شرف یہ ہے، میں نے تو ویسے ہی فائر کیا تھا، اصل شرف یہ ہے، اصل فخر کی بات یہ ہے۔ بنو عباس کا خلیفہ تھا مہدی، اس نے ان کو قید کیا، وہی تکلیف
کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، کہیں ہماری حکومت نہ آگے پیچھے ہو جائے، جیل میں ڈال دیا۔ تو مہدی کو حضرت علی کی خواب میں زیارت ہوئی، حضرت علی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم لوگ حکمران بن کر اب ظلم کرو گے اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور رشتے ناتے توڑو گے؟ تمہیں کچھ حیا نہیں آتی ہے؟ تمہارے کیا لگتے ہیں رشتے میں، اور تم نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ مطلب تھا۔ ایک دم گھبرا کے نیند سے اٹھا مہدی، اور پھر حضرت موسیٰ کاظم کو بلایا اور کہا میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف خروج نہیں کرنا، میری حکومت کے پیچھے نہیں پڑنا، پھر میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا، مجھے اس کا شوق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مہدی کے بعد پھر ہارون، دوبارہ مہدی کے بعد ہارون بنا تھا خلیفہ، اس کو بھی یہی مسئلہ، اس نے بھی جیل میں ڈال دیا۔ ہارون رشید نے کئی دفعہ حضرت موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈالا، کئی دفعہ۔ ایک دفعہ جیل میں تھے تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، اور فرمایا موسیٰ پریشان ہو، میں دعا بتاتا ہوں، یہ پڑھ لو، آزادی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا یاد کرائی، یا سامع کل صوت، یا سابق الفوت، یا قاسی العظام لحما ومنشرها بعد الموت، اسألک باسمائک الحسنى وباسمک الاعظم الاکبر المخزون المکنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقین، یا حلیما ذا انات، یا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا ولا يحصى عددا فرج عنی۔ یہ دعا ہمارے نبی نے ان کو سکھائی، چنانچہ یہ دعا مانگی اور صبح ہی آزاد ہو گئے۔ مگر پھر دوبارہ ڈال دیا گیا، پھر دوبارہ ڈال دیا، کئی دفعہ ڈالا، ہر دفعہ آزاد ہو جاتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ آخری دفعہ جب ڈالا تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی نیت سے دعا نہیں پڑھی، چنانچہ اسی دوران جیل میں ان کو زہر دے دیا گیا ہارون کے کہنے پر۔ بعض روایات کے مطابق ہارون کے کہنے پر یحییٰ بن خالد نے ان کو زہر دیا، جس سے یہ شہید ہو گئے۔ تہجد میں بہت روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، تیرے بندے نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، اب تو معاف کرنے والا ہے، تیری طرف سے بھی بڑی معافی ہونی چاہیے۔ معمولات کیا تھے ان کے؟ 24 گھنٹے کے معمولات سنیے، 24 گھنٹے کے معمولات کیا تھے؟ آنکھوں دیکھا حال جنہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے معمولات تھے جیل میں بھی تھے اور انتقال کے وقت تک تھے۔ کیا؟ عشاء کے بعد اذکار اور دعا میں بیٹھے رہتے کافی رات تک، آدھی رات یا کافی رات تاخیر ہو جاتی تو اٹھ کے نوافل شروع کر لیتے، فجر تک نوافل پڑھتے رہتے، فجر سے مراد صبح صادق تک، پھر فجر پڑھ کے سورج نکلنے تک ذکر کرتے رہتے، پھر اشراق پڑھتے، اشراق کے بعد پھر وہیں بیٹھ کے دوبارہ ذکر شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا۔ اس وقت اٹھتے، مسواک کرتے، کھانا کھاتے اور حضور کی سنت کی نیت سے قیلولہ کر لیتے زوال تک، یعنی جب تک ظہر کا وقت شروع ہو۔ اس کے بعد پھر ظہر کی تیاری کرتے، ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر سے لے کے عصر تک نوافل پڑھتے، عصر سے مغرب تک ذکر کرتے، مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے، اور یہ ان کا معمول مرتے دم تک رہا۔ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھانا، کھانے سے کے بعد تھوڑی دیر سونا، اور باقی سارا آپ نے سن لیا۔ سخی بھی بہت تھے۔ ایک غلام نے ان کو کھچڑی لا کے دی، حریرہ کھچڑی لا کے دی۔ اس غلام کی کھچڑی سے اتنے ممنون ہوئے، اتنے احسان مند ہوئے کہ اس کو فرمایا تم کس کے غلام ہو؟ کہا جی فلاں کے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا جی فلاں کھیت میں کام کرتا ہوں، آقا کی طرف سے فلاں کھیت میں۔ انہوں نے
1000 دینار، کتنے؟ جو کہ کوئی 35-40 کروڑ بن جائیں گے۔ 1000 دینار اس کے آقا کو دیے اور کہا اس کو بھی آزاد کرو، یہ زمین بھی مجھے دو۔ زمین بھی لے لی، غلام کو بھی لے لیا، پھر اس غلام سے کہا تو آزاد ہے، یہ زمین تجھے ہدیہ ہے، تم نے مجھے حریرہ کھلایا ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی وہ میری فصل تھی، یہاں زمین تھی، میں نے اس پہ بیج ڈالا تھا، فصل تیار تھی، ٹڈی آ گئی، ساری میری فصل چاٹ کے لے گئی۔ فرمایا کتنا نقصان ہوا ہے؟ کہا جی 120 دینار۔ تو 150 دینار نکال کے دیے۔ فرمایا یہ 120 تو تمہارا جو نقصان ہوا ہے، اس فصل سے تمہیں نفع بھی تو ہونا تھا نا، یہ 30 دینار مزید جو تمہیں نفع ہونا تھا اس کے۔ عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی ان کی برائی کرتا اس کو ہدیے بھیجتے رہتے، ہدیے بھیجتے رہتے، جو برائی کرتا اس کو ہدیے بھیجتے رہتے۔ ایک دفعہ کسی نے تکلیف دی تو اس کو 1000 دینار بھیجے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اولاد کی محبت دے، اہل بیت کی محبت دے۔ ہائے، چونکہ کل اب حضرات کی چھٹی ہونے والی ہے تو مجھے ٹینشن ہے کہ اہل بیت کے بڑے بزرگوں کا خاکہ تو آ جائے نا آپ کے سامنے کم از کم، تاکہ پھر آپ حضرات ان سے محبت بھی کریں، ان کے تذکرے زندہ بھی کریں، اور ان کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ تو آج جن حضرات کا تذکرہ ہوا ہے ان میں 2 تو ہمارے پیر ہیں، سارے ہی پیر ہیں، لیکن عملی طور پر 2 تو ہمارے پیر ہیں۔ اس عاجز کے پیر ہیں حضرت محبوب العلماء والصلحاء، قطب الارشاد، مجدد طریقت، محیی السنہ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی، نور اللہ مرقدہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب چکوال والے، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام العلماء خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ ابو سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ محمد سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خواجہ محمد امکنگی، اور ان کے حضرت خواجہ درویش محمد، اور ان کے حضرت خواجہ محمد زاہد، اور ان کے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، اور ان کے حضرت خواجہ یعقوب چرخی، اور ان کے حضرت خواجہ علاء الدین عطار، اور ان کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری، اور ان کے حضرت خواجہ سید امیر کلال، اور ان کے حضرت بابا محمد سماسی، اور ان کے حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی، اور ان کے حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی، اور ان کے حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی، ان کے حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری، ان کے حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی، اور ان کے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی،
اور ان کے حضرت خواجہ بو علی فارمدی، اور ان کے حضرت خواجہ ابو القاسم گورگانی، اور ان کے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی، اور ان کے حضرت خواجہ بایزید بسطامی، اور ان کے حضرت امام جعفر صادق، پھر ان کے شیخ حضرت قاسم، اور ان کے حضرت سلمان فارسی، اور ان کے سیدنا صدیق اکبر، اور ان کے سب کے سردار، سارے نبیوں کے شہسوار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے فیوض اور برکات سے مالا مال فرمائے۔